اچھا، تو میرا سوال یہی ہے کہ وہ جو داؤد خان نے یہ بات کی تھی کہ میں ڈیورن لائن کو ریکگنائز کر رہا ہوں، پاکستان میں اعلان کرتا ہوں، اس کے جواب میں یہاں کے ہیڈ آف اسٹیٹ نے کہا کہ نہیں، جب میں کابل آؤں گا تو پھر وہاں پہ آپ اعلان کریں۔ یہ آپ اس کا جواب دے دیں۔ میں اب آپ کو پوری بات سناتا ہوں، پوری سمجھ جائے پوری بات پر میں نے شروع کیا کہ 64 میں جب یہ ترک اردو سے واپس چلے گئے، اس وقت ہم کو پتہ تھا کہ روس آئے گا، کیونکہ سارے فوجی افسر ٹریننگ کے لیے روس جاتے تھے، یا روس جاتے ہیں تو روس کھا جاتا ہے، اس وقت سے ہمیں پتہ تھا۔ 76 میں کور کمانڈر بنا، 30 مارچ 76 میں، ٹھیک۔ جب ضیاء الحق 1 مارچ 76 میں چیف بنا تو کور کمانڈر ریٹائر ہوئے۔ جنرل آفتاب 10 کور کمانڈر تھا، میں کور کمانڈر 10 کور کا بنا۔ 10 کور کا ایریا افغانستان کے ساتھ واخان کا سارا لگتا ہے، اور ہمارے لیے افغانستان کی طرف سے ادھر اس کو روکنے کے لیے کچھ زیادہ سامان نہیں تھا، سمجھ گیا۔ نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا، ایریا ہی ایسا ہے۔ 76 میں داؤد صاحب آئے، پریزیڈنٹ داؤد آئے، ذوالفقار کو ملے۔ ذوالفقار صاحب جہاز جو ہے فاکن، اس میں ٹریول کرتے تھے، ان کا اپنا جہاز تھا، اور جہاز جو تھا وہ کیپسول ایک تھا لگا ہوا، جس میں 4 بندے بیٹھ سکتے تھے۔ 76 میں داؤد صاحب جب آئے تو داؤد صاحب کہتے ہیں میں آپ کو سیر کراتا ہوں، انہوں نے ان کو ہیلی کاپٹر میں بٹھایا، ہیلی کاپٹر کے اندر پائلٹ آگے دو، پیچھے میں کیپسول میں 4 بندے بیٹھتے ہیں، داؤد بیٹھا ہے، اس کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو بیٹھا ہے، اس کے سامنے بائیں طرف کی سیٹ خالی ہے، تیسرا بندہ میں بیٹھا ہوں، چوتھا بندہ نہیں ہے، کیپسول بند ہے، KDC وغیرہ سارے وہ پیچھے بیٹھے۔ پریزیڈنٹ داؤد صاحب نے کہا کہ جناب گزشتہ پاس جو بات ہے اس کو جو چھوڑیں، ابھی میری پرابلم ہے، ابھی میری پرابلم یہ ہے کہ روس کا انفلوئنس بہت ہو گیا ہے، وہ روس آ کے ہم پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ ہماری مدد کریں، آپ ہماری مدد کریں، کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے مہینہ نہیں یاد، یہ 76 ہی بات ہے۔ جب بھٹو صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ کی ہم مدد کرتے ہیں، تو پھر اس کا لڑنا روس کے خلاف کام کر رہے ہیں، کیونکہ روس افغانستان میں آنے چاہتا ہے۔ بہرحال ہم اپنی ٹیم شیم بھیجیں گے، آپ اپنی بھیجیں تو ہم فیصلہ کریں گے آپ کو کیا مدد چاہیے، ٹریننگ فیسلٹیز، وی ول گیو یو دا ٹریننگ فیسلٹیز۔ اتنی بات ہوئی، اس کے بعد بات نہیں کوئی بڑی آپس میں بڑی ہوئی تو مجھے نہیں پتا، میں تو جو ہے 10 کور کمانڈر جانتا ہوں، وہی جانتا ہوں، اور جو سارا ٹھیک۔ افغانستان کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہو سکا، کچھ نہیں کیا 76 بھٹو کے زمانے پہ۔ پھر 77 میں جب مارشل لا لگ گیا، جب ہم نے پھر تلکار جو ہے وہ کرنے رکھنے شروع کیا ہے کیا نہیں، ہم نے کہا کہ مدد ہم دیتے ہیں، ان کو کرتے ہیں۔ داؤد صاحب آئے، وزٹ کیا، تو فیصلہ ہوا کہ وی ول ہیلپ یو، داؤد صاحب واپس چلے گئے۔ پھر جب 78 میں آئے، اس میں بیچ میں جو کرتے رہے وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر جب 78 میں آئے، پاکستان سے وہ سعودی عربیہ گئے۔ پاکستان جب آئے تو جہاز میں نہیں، جو ڈنر دیا ہوا تھا ہم نے، ڈنر میں یہ ضیاء بیٹھا ہے، اس کے ساتھ اسحاق خان بیٹھا ہے، ایک طرف دائیں طرف ان کے پریزیڈنٹ داؤد بیٹھا ہے، پریزیڈنٹ داؤد کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، اس کا جو ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اس وقت بات چیت ہوئی، تو داؤد صاحب نے کہا کہ جو میں ادھر ابھی کھانے پہ جو میری اسپیچ ہوگی اس میں میں اناؤنس کر دیتا ہوں کہ ہم ڈیورن لائن کا قبول کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ابھی کھانا پھوسی ہے،
میں نے ضیاء کو کہا کرا لو بات, ابھی ان کو بولو اناؤنس کر دیں. انہوں نے کہا نہیں میں اناؤنس نہیں کروں گا, میں افغانستان وزٹ کروں گا تو ادھر جو جا کے اناؤنس کروں گا. میں نے کہا یہ وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا ہوتا. اس نے مجھے اگنور کر دیا. داؤد صاحب کو کہا کہ آج اناؤنس مت کریں, آپ سعودی عربیہ جا رہے ہیں, ادھر سے واپس چلے جائیں گے, اس کے بعد میں وزٹ کے لیے آتا ہوں, ادھر اناؤنس کریں گے. ٹھیک ہے. داؤد صاحب چلے گئے سعودی عربیہ, اس کے بعد وہ کابل چلے گئے اپنے افغانستان. سعودی عربیہ اور ادھر کیا بات ہوئی مجھ کو نہیں پتا, میں تو نہیں ساتھ. ضیاء الحق نے کہا میں ابھی کابل جاتا ہوں. میں کہا جاؤ جا کے اناؤنس کرو. میں 10 کور کمانڈر ہوں, میرا علاقہ واہ خان افغانستان کے ساتھ لگتا ہے. سوار خان 11 کور کمانڈر ہے پشاور کا, اس کا بھی سارا افغانستان کے ساتھ لگتا ہے. اب ضیاء الحق وقت چاہیے تھا کہ سوار خان کو ساتھ لے کے جاتا, ساتھ مجھے بھی لے کے جاتا 10 کور کمانڈر والے کو. وہ مجھے نہیں لے کے گیا, اور اس کا جواب آپ کو نہیں پتا. اصل بات جو یہ تھی, اب میں کیا کہوں, پاکستان میں مشہور تھا کہ اسی جنرل تو چشتی ہے جو سارا کچھ کرتا ہے, ضیاء تو بینڈ ماسٹر ہے. ہاں بالکل یہی بات ہوتی تھی. سنا وہ کہتے ہیں یہ تو بینڈ ماسٹر لگتا ہے, جنرل تو چشتی لگتا ہے, کام بھی وہی سارا کرتا ہے. یہ ضیاء کو پسند نہیں تھی. ضیاء کو پسند نہیں تھی تو ہم جو کور کمانڈر تھے 5 تھے, جب مارشل لا لڑا سینیورٹی تھی, سب سے سینئر اقبال لاہور میں کور کمانڈر ہے. اس کے بعد سوار خان پشاور میں اور کمانڈر تھا. اس کے بعد جہازِ باغ وہ کراچی میں کور کمانڈر تھا. اس کے بعد میں پنڈی میں 10 کور کمانڈر تھا. اس کے بعد جنرل حسن وہ 1 کور کمانڈر تھا. اب منگلا میں آئی, یہ ہماری سینیورٹی تھی. اب ماشاء اللہ سینیورٹی ہے تو سینیورٹی میں کس کو امپورٹنس ہے کس کو نہیں ہے. کل کو ماشاء اللہ لگنے سے پہلے بھی ضیاء الحق اقبال کو سوار کو پسند نہیں کرتا تھا. جب 1 مارچ کو 76 میں ضیاء الحق بنا ہے چیف آف آرمی اسٹاف, اس کے بعد جو کور کمانڈر بننے تھے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ جو پہلی میٹنگ ہوئی, اس میں جو ہمارے میجر جنرل سے ہم سینئر تھے, انہوں نے کہا کہ آج کی میٹنگ میں صرف ایک میں اپروو کرتا ہوں, وہ جنرل چشتی ہے, باقی کل دیکھیں گے یا پرسوں دیکھیں گے. یہ ضیاء کے گھر سے بات ہوئی, پریزیڈنٹ کہتا اپنے بھٹو کے گھر کے ساتھ کر کے آیا. میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد ضیاء اپنے گھر جانے سے پہلے میرے پاس آیا گھر میں. ضیاء کا گھر تھا وہ واپ کورس کے ساتھ, ذوالفقار علی بھٹو کا گھر کے ساتھ, میرا گھر پرل کانٹیننٹل کے سامنے. اچھا اچھا. ضیاء آیا میرے پاس, ہم چائے پی رہے تھے, ذوالفقار علی بھٹو کا ٹیلی فون آیا مجھے. اس سے پہلے ضیاء نے مجھے بتا دیا تھا کہ آج کی میٹنگ میں انہوں نے جنرلوں کے سارے کو کنسیڈر کیا ہے, اس نے صرف آپ کو اپروو کیا ہے کہ اس کو میں بہت جانتا ہوں, پنڈی میں کافی دیر سے 74 سے ہیں, ہمارا روز کا میل ملاپ ہے, یہ تو فٹ ہے, باقی کہ میں پھر بعد میں دیکھوں گا. جب انہوں نے یہ بتایا اسی وقت ذوالفقار علی بھٹو کا فون بھی آیا مجھے کہ Java is here and I have approved your name and I would like you to stay in Pindi and not post it out. بات ختم. دوسری طرف جب آتے ہیں, اب میں آپ کو یہ کوئی پروف نہیں ہوتا 100% شور دیٹ سوار خان کو انفٹ کلیئر. اچھا یہ کہیں صاحب سنے ذرا, سوار خان کو انفٹ
اور جنرل فضل حق کا بڑا بھائی تھا فضل نازک، سینئر تھا ہم سے، اس کو بھی انفٹ کیا. میں ملٹری سیکرٹری تھا، یہ دونوں میرے پاس آئے، خان صاحب اللہ کو حاضر ناظر کی اجازت، دونوں میرے سامنے روئے ہیں، آنسو گرے ہیں کہ بھٹو نے ہمیں پروموٹ نہیں کر رہا. میں نے کہا میں اس تو ریکارڈ ہولڈر ہوں، میرے پاس تو صرف ریکارڈ ہے، میری تو ووٹ ہی نہیں ہے، نہ میں کچھ دخل دیتا ہوں، یہ تو چیف جانے اور پرائم منسٹر جانے. پھر فضل حق تو آؤٹ ہو گیا، اس کو تو نہیں بنایا گیا، فضل حق کے بڑے بھائی کو. اور پھر سوار خان جو جا کے پھر رویا ٹکا خان کے پاس، ٹکا خان نے پھر بھٹو کو کہا ہمارا علاقہ ہے بٹوارا، ہمارے علاقے ہے، تو پھر سوار خان کو بنایا گیا. اب مجھے بنایا گیا تھا تو سوار خان ختم. جب سوار خان کو بنایا گیا تب وہ مجھ سے سینئر تھا نا، تو وہ آپ سے سینئر تھے. تو پھر وہ زیادہ نزدیک ہو گیا ضیاء الحق علاق کے ساتھ. جو بھی ہوا نتیجتاً جو آپ دیکھیں، یا بھٹو کو پھانسی کی مرسی کی اپیل تھی، کس کے پاس گئی؟ گورنر پنجاب سوار خان کے پاس. ادھر سے بھٹو کے ماجا پیٹن یہ جو بھی کرنا تھا اپیل پہ ڈیٹ جا کے پاس پھر بات میں. اور جیسے ہی اپیل ادھر گئی فٹافٹ اس کو بھیجی، کیوں جلدی کیا تھی؟ بالکل. اس سے پہلے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب انہوں نے کہا نا کہ جنرل چشتی کو فیض کو میں نے اپروو کر دیا، اس کو میں پی ڈی میں رکھنا ہے. جب اور کور کمانڈر جہاں نے مجھے کہا آپ لاہور چلے جائیں کور کمانڈر، میں ان کا میں ناپلی کرتا ہوں، جس مالک ہیں چلا جاتا ہوں. انہوں نے مجھے کور کمانڈر لاہور پوسٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں ادھر رہے گا، میں نے اس کو پنڈی میں رکھنا ہے. یہ بند کر دے دروازہ یار. وہ کہتے میں نے پنڈی میں رکھنا ہے اس کو، یہ صرف یہ ایک جنرل ہے جو پورے کشمیر کو جانتا ہے، جس نے 3 لڑائیاں کشمیر میں لڑی ہیں، میں نے کشمیر لینا ہے، اس لیے جنرل چشتی ادھر رہے گا. سمجھ آئے؟ اچھا. اس کے بعد جو ہے پھر سوار تو مجھے پسند نہیں کرتا تھا. ہاں بالکل. آپ نے تو وہ باقی ارباب رہ گیا تھا مجھ سے سینئر. ارباب جب مشرقی پاکستان میں تھا، اس میں اس کے خلاف بڑی شکایتیں تھیں، اور بالکل وہ تو آؤٹ ہونا تھا، اس کو تو پینشن آؤٹ ہو گیا. ہو گیا. تو باقی رہ جاتے پھر دو، اقبال اور میں. تو پھر سوار نہیں مانتا 4 اسٹار جنرل، لیکن وہ ضیاء کو سوٹ نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں اس کو ٹوکتا تھا، میں روکتا تھا، سارے وہ نہیں پھانے تھے. ٹھیک. اب ہماری سینیورٹی جو ہے، اقبال، سوار، ارباب، مائی سیلف، میرے اوپر 3 بندے ہیں. ارباب کو تو سینٹروں میں بھیج دیا، آؤٹ ہو گیا. جب یہ دونوں بندے سینئر ہیں مجھ سے، ان کو پروموٹ کر دیتا ہے تو میری باری نہیں آتی، تو میں ٹیکنیکل کے طور کے اوپر آٹومیٹکلی آؤٹ ہو جاتا. میرا 4 سال ٹرنیور پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ پروموٹ ہو جاتے ہیں دونوں. تو میں ایکسٹینشن لوں تو میں ان کے نیچے نوکری کروں. میں ایکسٹینشن نہیں دی، نہ میں ایکسٹینشن لی، نہ میں وزیر رہا مارشل لا میں نے کہا میں نہیں، تو میں گھر چلا ہے. وہ آپ نے بات کی تھی اس انٹرویو میں. تو یہ بیک گراؤنڈ جو آپ جو آ رہے ہیں، وہ یہ داؤد جب ہمارے ساتھ بات کر کے گیا، ٹھیک ہے اچھا جب آپ آئیں گے کابل تو اس وقت اناؤنس کریں گے. زیادہ کابل گیا، اناؤنس نہیں ہوا، تو میں نے پوچھا کیوں نہیں اناؤنس ہوا؟ تو کہتا میں جواب نہیں دے سکتا، میرے پاس نہیں ہے. داؤد نے کہا تھا کہ بھی اناؤنس مت کرو. یعنی ضیاء الحق نے اس کو کیوں نہیں کہا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا
تو اس نے کہا اسے نہیں کیا، آپ مجبور کر سکتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، آپ مجبور کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں اناؤنس ہوا۔ تو میں نے جا کے بولا اناؤنس کیوں نہیں ہوا؟ کہتا میں نے تو اسے کہا تھا۔ وہ کہتا ابھی نہیں کرنا، تو میں کیا کرتا؟ اب میں جو کہنا نہیں چاہتا، ابھی آپ مجھے مجبور کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جہاں مجھے پسند نہیں کرتا تھا۔ اچھا اچھا، نہ ہمیں پروپیگنڈا تو دوسری طرف اندر کی بات جو تھی وہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں اس کو ٹوکتا تھا، میں کہتا یہ مت کرو، یہ کرو، یہ مت کرو۔ تو جہاں انتظار کرتا تھا کہ میرے 4 سال پورے ہو جائیں، اس کی میں چھٹی کر لوں۔